بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، امریکہ میں جمہوریت کے حوالے سے ایک سمٹ کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں امریکہ نے تقریباً 110 ممالک کو انوائٹ کیا ہے۔ ان میں پاکستان بھی شامل تھا، جنہیں امریکہ نے بلایا تھا یا دعوت دی تھی۔ البتہ روس اور چین کو دعوت نہیں دی گئی۔ البتہ چین کا ہی ایک حصہ ہے تائیوان، اسے بلایا گیا ہے، لیکن پاکستان نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان آج پھر ایک دو راہ پر کھڑا ہوا ہے۔ 50s میں بھی جب پاکستان مورد وجود میں آیا تو پاکستان کو ایک فیصلہ کرنا تھا کہ کیا اس نے روس کے بلاک میں شامل ہونا ہے یا امریکہ کے بلاک میں شامل ہونا ہے، اور بالآخر پاکستان نے امریکی بلاک کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ پاکستان کو اگرچہ اس سے کچھ اقتصادی یا مالی فوائد حاصل ہوئے اور جنگی ساز و سامان حاصل ہوا، لیکن روس کی مخالفت بالآخر مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے پر منتج ہوئی۔ بھارت نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اور اس کے مقابلے میں بھارت نے اپنی غیر جانبداری کا لبادہ بھی اوڑھے رکھا اور روس کے بلاک میں بھی شامل رہا، لیکن عملی طور پر وہ غیر جانبدار رہا اور امریکہ سے بھی فائدہ اٹھایا۔ آج پھر وہی صورتحال پاکستان کو درپیش ہے۔ پاکستان اب کل کے فیصلے کے بعد، جس طرح ہمارے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان نے اس کانفرنس میں جانے سے انکار کر دیا ہے جو ایک ورچوئل کانفرنس ہو رہی ہے امریکہ میں۔ امریکہ جمہوریت کے نام پر یہ کانفرنس کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یقیناً جہاں جمہوریت کی بات ہوگی، جمہوری اداروں کی بات ہوگی، جمہوری اقدار کی بات ہوگی، وہاں انسانی حقوق کی بات ہوگی۔ اور ظاہر ہے انسانی حقوق کے حوالے سے امریکہ پوری کوشش کرے گا اور چاہے گا، اور تاریخی بھی گواہ ہے کہ وہ چین کو خوب لتاڑے گا، وہ رشیا پر بھی تنقید کرے گا، اور ظاہر ہے ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے وہاں جانا کافی مشکل تھا۔ اور پھر پاکستان کی بھی ایک پالیسی ہے کہ ون چائنا پالیسی ہے، جس میں وہ سمجھتا ہے کہ تائیوان جو ہے وہ چین کا حصہ ہے، جبکہ امریکہ جو ہے وہ تائیوان کو ایک علیحدہ ملک سمجھتا ہے اور ہمیشہ ہی تائیوان کو استعمال کرتا ہے چینی مفادات کے خلاف۔ ظاہر ہے چین بھی اسی طرح پاکستان کے حوالے سے کشمیر کو جو ہے وہ پاکستان کا حصہ سمجھتا ہے یا ایک متنازع علاقہ قرار دیتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ پاکستان کے حوالے سے بہت ہی ایک مشکل صورتحال ہے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، کہ اب وہ اگر اس کانفرنس میں جاتا ہے تو ظاہر ہے چین کے لیے اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ایک تو تائیوان کے حوالے سے کہ کیونکہ اس کانفرنس میں تائیوان کو بلایا گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں چین کو نہیں بلایا گیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے اس کانفرنس میں یقیناً چین کے خلاف بھی بات کی جائے گی اور روس کے خلاف بھی بات کی جائے گی۔ اور اگر جو ہے نہیں جاتا جس طرح اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصانات جو ہے اٹھانے پڑیں گے، FATF کے حوالے سے بھی، IMF کے حوالے سے بھی، دیگر عالمی اداروں کے حوالے سے بھی، جمہوری جو مختلف جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی، مختلف انٹرنیشنل فورمز کے حوالے سے بھی، اور اس سے بھارت بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ امریکہ مزید جو ہے وہ بھارت قریب ہو جائے گا، مغربی ممالک مزید جو ہیں وہ بھارت قریب ہو جائیں گے۔ پاکستان پہلے بھی بہت سارے اقتصادی جو ہے مشکلات کا شکار ہے، اور ہمیں قرض تو مل جاتا ہے، کبھی سعودی عرب سے میں دے دیتا ہے، کبھی چین دے دیتا ہے، لیکن مفت میں ہمیں کوئی بھی گرانٹ نہیں دیتا۔ یہ قرض ہوتا ہے اور سود بھی اس کا بھاری ہوتا ہے، اور پاکستان کو اپنے بہت ہی مشکل حالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ پاکستانی قوم ایک جذباتی قوم ہے۔ ہم کبھی جو ہے امریکی بلاک کا حصہ بن کے جو ہے وہ روس کی دشمنی مول لے لیتے ہیں، اور کبھی ہم جو ہے چین اور روس کا بلاک جوائن کر کے امریکی دشمنی جو ہے نا اس کا جو ہے سامنا کرتے ہیں۔
کبھی ہم نے توازن قائم نہیں رکھا، اور جو قومیں توازن قائم نہیں رکھتی وہ ہمیشہ خسارے میں رہتی ہیں۔ تو پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کب تک ہم یہ بلاک کی سیاست جو ہے یہ کرتے رہیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کو نہ تو فون کیا ہے اور نہ کبھی ان کے ساتھ رابطہ رکھا ہے جس طرح اس نے بھارت کی قیادت سے رکھا ہے، لیکن ممالک کی اور ریاستوں کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ افراد سے بالا ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اور پاکستان کی فارن جو منسٹری ہے اس کو بھی، اور ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں یا جو ہماری فیصلہ ساز قوتیں ہیں، انہیں توازن جو ہے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً سی پیک کے حوالے سے یا باقی اور بھی بہت سارے ایسے میدان ہیں جس میں ٹیکنالوجی میں چین جو ہے وہ دے رہا ہے، اور روس بھی افغانستان میں اپنی موجودگی کی وجہ سے ہماری جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں ہم سیریسلی جو ہے ہم نہیں جاتے، تو یقیناً اس کا نقصان بھی پاکستان کو اٹھانا پڑے گا۔ یقیناً جو ہے جو معلومات ہمارے پالیسی ساز قوتوں کو حاصل ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہیں، لیکن ایک عام پاکستانی شہری کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی پالیسیوں میں توازن رکھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ہم بالکل رائٹسٹ بن جاتے ہیں، کبھی ہم لیفٹسٹ بن جاتے ہیں، اور اس کا خمیازہ پوری پاکستانی قوم کو کئی اشروں تک بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ کل کا فیصلہ بھی اپنے اندر مستقبل میں بہت سارے خطرات اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ان خطرات سے محفوظ رکھے۔ پھر بھی پاکستان کو یقیناً آپ دیکھیں کہ پاکستان جس خطے میں موجود ہے یہ ایک بہت ہی اہم خطہ ہے، اور یہ جو صدی ہے یہ ایشیا کی صدی ہے، اور اسی خطے میں ہی 3-4 بہت بڑے ممالک ہیں۔ روس بھی ہمارے قریب ہی ہے، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، چین ایک بہت بڑی آبادی والا ملک ہے، اسی طرح پاکستان بھی ایک بڑا ملک ہے۔ پاکستان، چین، بھارت اور روس ساری ایٹمی طاقتیں ہیں۔ تو پاکستان کے لیے یہاں مواقع بھی ہیں اور پاکستان کے لیے خطرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، اپنے مستقبل کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اور اپنی جو سوچ بچار ہے اس میں مزید وزڈم اور گہرائی پیدا کرنے کی، یعنی گہرائی اور گہرائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بحیثیت قوم ہم زیادہ سے زیادہ قومی مفادات سمیٹ سکیں اور زیادہ سے زیادہ نقصانات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم۔